اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ نہیں ہے۔ آگے یہ بھی ہے کہ اہمیت، یہ کافی کئی عنوانات اس میں ہیں۔ ایک تو ختم نبوت یہ خود ایک عنوان ہے، اور تحفظ ختم نبوت ایک دوسرا عنوان ہے، اور اس کی اہمیت یہ تیسرا عنوان ہے۔ تو یہ مختصر سی مجلس کے اندر یہ تینوں عنوان پر تو ہم بات نہیں کریں گے۔ ابھی الحمدللہ جیسا کہ سفر کا جو ہے یہ آخری دن چل رہے ہیں، 1 سے 2 دن جو ہے یہ سفر کے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے چاند نظر آئے گا، ربیع الاول میں ہم جو ہے قدم رکھیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص مناسبت ہے۔ جیسے رمضان المبارک ہم نام سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں کلک ہوتا ہے روزہ، رمضان آئے گا تو روزے رکھنا ہے، سحری کرنا ہے، افطار کرنا ہے، پھر اس کی چہل پہل، یہ ساری باتیں ہمارے فوراً جو ہے دماغ میں آ جاتی ہیں۔ اور ایسی ذی الحجہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا نام سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں کلک ہوتا ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، حج کے ایام اس میں، حج کے ارکان اس میں پورے ہوتے ہیں۔ حج کے جو ہے حج جیسا عظیم الشان عمل جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں ہوتا ہے۔ ایسی محرم کا جب مہینہ آتا ہے، نام ہم سنتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن پر کلک ہوتا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ اس میں ہوا ہے، قربانیاں اس میں جو ہے کافی ہوئی ہے، تو یہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کے عنوان سے جو ہے ہم اس کو جانتے ہیں۔ ایسے ہی ربیع الاول کا مہینہ، تو ربیع الاول جیسے ہمارے کانوں میں بات جو ہے اس مہینے کا نام آتا ہے تو فوراً ہمارے دماغوں میں یہ کلک ہوتا ہے کہ یہ مہینہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جو ہے تازہ کراتا ہے، یاد دلاتا ہے۔ اور واقعی میں کہ آپ کی پیدائش، ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، اور آپ کی ہجرت بھی اسی مہینے میں ہے، اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ پیدائش، ولادت بھی آپ کی اسی مہینے میں ہوئی، ہجرت جو آپ نے نبوت آپ کو ملی 40 سال، اس کے بعد 13 سال آپ جو ہے مکہ میں رہے، 53 سال میں آپ کو حکم ملا کہ آپ جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرو، تو چنانچہ آپ جو ہجرت کرے وہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں۔ پھر 63 سالہ زندگی آپ کی پوری ہونے کے بعد آپ کی وفات ہوئی ہے وہ اسی ربیع الاول کے مہینے میں۔ اور الحمدللہ ہم دیکھیں گے ابھی ربیع الاول کے مہینے میں سیرت کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر جو ہے خوب جو ہے مجلسیں ہوں گی، جلسے ہوں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے گی۔ اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے کہ ہم سال کے 12 مہینے میں صرف یہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی سیرت کو سنتے اور سناتے ہیں۔ حقیقی انصاف تو یہی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں، اپنے پوری زندگی کے اور سال کے پورے 12 مہینے میں اور مہینے کے 30 دن میں اور دن کے 24 گھنٹے میں ہمارے سامنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، ہمارے لیے بہترین ماڈل جو ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اصل اب عنوان پر ہم آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو ایسے ہی نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آپ کو نہیں بنائے، آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1.25 لوگوں کو یہ منصب عطا کیا ہے، نبوت اور رسالت کا۔ 1.25 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبی اور رسول بنائے، اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول آپ کے بعد جو ہے نیا نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو ہم قرآن کریم اگر صحیح غور سے صحیح پڑھیں گے دھیان دے کر، تو قرآن کی جو ہے ہر آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہاں واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے۔
ہر پارہ ہم کو جو ہے بتاتا ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہے، اب آپ کے بعد جو ہے کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کیسے بتاتا ہے اس کو جو ہے سمجھے، ہم سمجھے کہ پورا قرآن مجید جو ہے پڑھ کر ہم کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو ہے سورہ بقرہ جو سب سے بڑی صورت ہے اور پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، اس کا صرف ایک رکوع اگر ہم پڑھ لیں گے، اس کا صرف ایک رکوع، سمجھے، اس کا صرف جو ہے ایک رکوع اگر ہم جو ہے صحیح سمجھیں گے تو ہم کو پوری زندگی اور ساری باتیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، دنیا کی، آخرت کی، رسالت کی، توحید کی اور ختم نبوت کی ساری باتیں اس پہ جو ہے آ جاتی ہیں، سمجھے، ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں، ایمان کی، عقائد کی ساری باتیں جو ہے اس میں آ جاتی ہیں کہ عبادات الذین یقیمون الصلاۃ، کہ نماز جو ہے قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ ہم جو ہے اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو آپ وہ سورہ پڑھیے جو ہے پہلا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، ختم نبوت جو ہے اس کو اس میں جو ہے بتانا ہے کہ اس میں ختم نبوت ہم کو جو ہے کیسے سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ دیکھیے، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آگے جو ہے آخرت کی بات ہے، تو یہ آیت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ آیت ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ کیسے دلالت کرتی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ والذین، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک چیز ہی۔ دوسری چیز وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ کیا مطلب؟ ہاں، مطلب کیا کہ آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جو چیز آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، آسمانی صحیفے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، جو اسماعیل علیہ السلام اور اسی طریقے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے، ان تمام پر بھی جو ہے ایمان لاتے ہیں ایمان والے۔ تو ہم کو ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے کس پر؟ آپ پر اور آپ سے پہلے والی کتابوں پر، اور اسی طریقے سے پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہ آپ کی ذات پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء و رسول آئے ہیں ان پر ایمان لانے کے لیے کہا ہے، ان کی تصدیق کرنے کے لیے کہا ہے، سمجھے، مصدقا لما بین یدی، کہ جو تصدیق بھی کرنا ہے، جو ایمان بھی لانا ہے آپ پر، آپ کی کتاب پر، اور آپ سے پہلے انبیاء و رسول پر، اور آپ سے پہلے کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ پہلے تو کتابیں ہیں، پہلے انبیاء علیہ السلام ہیں، پہلے رسول ہیں، انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، لیکن آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتا، آپ کے بعد کوئی رسول ہوتا تو ہم کو وہ بھی تصدیق کرنا ہوتا، اس کی بھی تصدیق کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے کہ دیکھو آپ سے پہلے جو کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ اور آپ کے بعد جو کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ، کہتے نا، لیکن ایسا نہیں کہا گیا، سمجھے، صرف آپ پر کہا گیا ہے اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں ہیں اس پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اچھا، پھر آپ پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ دیکھیں گے جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے قرآن مجید کے اندر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کے زمانے کے لوگ جو قومیں تھیں ان کی طرف ان کی جو ہے نسبت کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کیا کہا قرآن مجید میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ پورے عالم کو جو ہے آپ کو جو ہے رحمت بنا کر جو ہے بھیجا گیا۔ اور کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو جو بھیجا گیا ہے رسول بنا کر جمیعا، تمام کی طرف، جمیعا، جمیع کہتے ہیں تمام کے اوپر، سمجھے؟ اب اس میں کوئی باقی نہیں رہا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام جو آئے وہ کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی زمانے کے لیے، خاص قبیلے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، ان کے زمانے کی ذمہ داری ان کی تھی، وہ زمانہ پورا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری پوری ہوتی تھی۔ کسی خطے اور کسی علاقے کے لیے انبیاء علیہ السلام آتے تھے، ان کی ذمہ داری جو ہے پوری ہوتی تھی۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مکمل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی، سمجھے، آخری نبی کو تمام لوگوں کے لیے رسول اللہ، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے جو ہے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، کس کے لیے؟ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر جو ہے بھیجا۔ اچھا، اور کیا ہے قرآن مجید کے اندر؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب جب کامل ہو گیا، اکمل کس کو کہتے ہیں؟ سمجھے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے جو ہے آپ کے دین کو کامل کر دیا۔ ایک ہے کامل، ایک ہے اکمل، کیا دونوں میں کیا فرق ہے اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں۔ ایک ہے کبیر اور ایک ہے اکبر، ایک کیا ہے؟ کبیر اور ایک ہے اکبر۔ کبیر کے معنی بڑا، اکبر کے معنی سب سے بڑا۔ اسی لیے اذان میں اللہ کبیر نہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کبیر نہیں کہتے، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نماز جب شروع ہوتی ہے تو تکبیر تحریمہ میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ ایسے الیوم اکملت، الیوم کامل تو نہیں، کمال نہیں، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ اکملت، کہ دین پورا ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، اب کسی نئی بات کی کوئی ضرورت کی، نئی چیز اس کی ضرورت نہیں ہے، پورا جو ہے دین ہو گیا ہے۔ آج دین جو ہے تمہارا جب کامل و مکمل کر دیا، جب دین کامل و مکمل ہو گیا ہے تو اب کسی نئے نبی کی اور نئی کتاب کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اچھا، جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے قرآن مجید، اب یہ قرآن مجید قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیوں حفاظت کریں؟ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی، اس کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں کہا، تورات کے بارے میں نہیں کہا، انجیل کے بارے میں نہیں کہا، زبور کے بارے میں نہیں کہا، دیگر صحیفوں کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے کہ وہ ایک خاص خطے اور علاقے اور زمانے کے لیے تھی۔ یہ قرآن مجید اور صاحب قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ پاک نے کہا ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور جب دنیا کو ختم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اب آپ نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، وہ الیوم اکملت لکم، سمجھے؟ دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ الیوم پوری آیت کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت جو ہے تم پر کیا کر دی؟ پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کیا کہا؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دین اسلام کو پسند کیا، کس نے پسند کیا؟ اللہ نے پسند کیا۔ میرے اور آپ کی پسند، سمجھے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اس کی پسند بہت اچھی ہے، مجھے کپڑے لینے جانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوستوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سا دوست، کس دوست کو کپڑے کی پرکھ، کون سا دوست جو ہے اچھے کپڑے دلائے۔ گھر لینا ہے تو ہم بروکر کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بروکر اچھا ہے، گاڑی لینا ہے تو ہم کو نہیں معلوم تو کون سا جو ہے میکینک ہم کو اچھی گاڑی دلائے گا۔ ایسی کوئی مشینری لینا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس لائن کا جو ماہر آدمی ہے
ہم اس سے مل کر جو ہے بھائی مجھے جو ہے فریج دلاؤ، مجھے واشنگ مشین دلاؤ، مجھے انورٹر دلاؤ، یہ دلاؤ وہ دلاؤ، ہم جو ہے اس کی پسند پر جو یہ کریں. جب ہم جو ہے اس کو لے جائیں گے تو سامنے والا کیا کرے گا؟ اچھی سے پسند جو کرے گا اچھی سے اچھی کرے گا نا، یا کیسے بھی کرے گا بری. تو میں اور آپ جب کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو اچھی سے اچھی پسند کرتے ہیں. تو دین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کیا، رضی تو راضی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پسند جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، تو کیا ناقص کو اللہ پاک پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے. اللہ پاک کامل کو، مکمل کو، اکمل کو، جو پورا ہوگا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کریں گے. چنانچہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے. اب اس دین میں کسی نئی بات کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا کامل اکمل دین اور آخری نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے دیے. سمجھے؟ اور سمجھیے ختم نبوت کو سمجھے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے. سمجھے؟ یہ بات جو ہے سمجھنا ضروری ہے، ہمارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جانا چاہیے. ہم کسی کام میں بھی اور کسی گہری نیند میں بھی ہوں، سمجھے، تو کبھی غلطی سے بھی ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ بھئی کوئی نیا دین آ سکتا ہے، کوئی نئے نبی آ سکتے ہیں، کوئی نئی بات جو ہے آ سکتی ہے. نہیں، ہماری ساری چیزیں، ساری باتیں 1000 سال 1400 سال پہلے ہی کی ہوگی. سمجھے؟ کوئی نئی بات ہم جو ہے ایجاد نہیں کریں گے، کوئی دین میں نئی بات ہم جو ہے شامل نہیں کریں گے، داخل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہم کو کامل و مکمل دین دیا ہے، اور ایسا نبی دیا ہے جو تمام لوگوں کے لیے، پورے لوگوں کے لیے. اچھا، اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، تو کیا جو گزشتہ انبیاء علیہ السلام تھے، جو رسول تھے، ہم ذہن میں اعتراض آتا ہے، اشکال آتا ہے کیا کہ جو پہلے انبیاء تھے کیا وہ ناقص تھے؟ کیا ان کے پاس پورا دین نہیں تھا؟ ان کے پاس پورا دین نہیں تھا، پوری باتیں نہیں تھی؟ کیا بات تھی؟ تو اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں. دیکھیے علماء جو ہے کیسے مثال کے ذریعے ہم کو سمجھاتے ہیں کہ بات اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی بات پوری ہو گئی. اس کو مثال کے ذریعے سمجھیں. ہمارے گھر میں جو ہے بچے ہوتے ہیں، بچے جو ہے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں. اب چھوٹا بچہ گھر میں جو ہے پیدا ہوا اور گھر میں لائے، 7 دن ہو گئے، اس کا ہم نے عقیقہ کیا. یا عقیقہ تو آج کم کرتے ہیں، چلہ زیادہ کرتے ہیں، ہے. تو عقیقہ ہوا یا چلہ ہوا، تو عقیقے میں یا چلے میں مہمان آتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے. ہم ان کو دعوت دیے ہوتے ہیں، تو وہ تحفے میں کپڑے لے کے آتے ہیں. لاتے نہیں لے کے آتے؟ تو کتنے بڑے لے کے آتے کہ چھوٹے لے کے آتے؟ کتنے؟ بہت بڑے لے کے آتے، چھوٹے لے کے آتے. کتنے چھوٹے؟ اتنا چھوٹا جو اس کو آ سکے. ابھی نہیں آتا، کم سے کم مہینے 2 مہینے بعد آنا، بس اتنا ہی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہم چھوٹے کپڑے بچے کے لیے جو ہے لے کر آتے ہیں. اچھا، وہ مہمان کپڑے لائے اور ہم کو دے دیے، ہم نے اس کو رکھا. آج نہیں تو کل، یہ ہفتہ نہیں تو اگلے ہفتے، یہ جمعہ نہیں تو اگلے جمعے ہم اس کو جو ہے پہنائیں گے. اب ہم نے اس کو جو ہے پہنا دیا کپڑا، آج پہنایا، کل پہنایا، مہینہ پہنایا، 2 مہینے. اب وہ کپڑا 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد آئے گا؟ کپڑا 1 سال کے بعد آئے گا؟ نہیں آنے والا. اب 1 سال کے بعد کپڑا تھوڑا بڑا لانا پڑے گا. آپ کو مثال سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ 1 سال کے بعد کپڑا کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑا بڑا لانا پڑے گا. اور وہ کپڑا اس کو جو پہلے لایا تھا، وہ کپڑا اس کو کافی نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ بڑا کپڑا اس کو آئے گا نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ ہوگا. تو اس کو جو ہے 1 سال والا کپڑا آئے گا. سمجھے؟ بچہ اتنا ہی نہیں رہتا. 1 سال کے بعد جب دوسرا سال اس کو لگتا ہے تو اور تھوڑا وہ بڑا ہوتا ہے. تو جیسے بڑا ہوتا ہے تو کپڑے اس کا اور بڑے ہوتے. کب بڑے ہوتے بولے تو کپڑے آٹومیٹک بڑے نہیں ہوتے، وہ کپڑے ریجیکٹ ہوتے، اس کو دوسرے کپڑے ہم کو لانا پڑتا ہے. بچہ 5 سال کا ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، اس کی ہائٹ بڑھتی ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، کپڑے بھی اس کو بڑے لگتے ہیں. پرانے کپڑے کسی چھوٹے بچے کو دوسرے کو ہم دے دیتے ہیں. جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے ویسے کپڑے بھی جو ہے بچے کو بڑے لاتے ہیں. بچے کی شادی ہو جاتی ہے، 20 25 30 40 سال کا جو ہے بھرپور جوان جو ہے ہو جاتا ہے. سمجھے؟ پھر اس کو جو کپڑا آتا ہے، اور جو اس کو کپڑے برابر، جیسے اب ہم لوگ ہیں، سمجھے، تو اب ہم کو جو ہے 6 میٹر کپڑا لگتا ہے. سمجھے؟ کتنا میٹر؟ 6 میٹر.
آپ اگر جو ہے کسی ہمارے پرانے ملنے والوں سے پوچھیں گے تو آج سے تقریباً 4 سال 5 سال پہلے بھی جو ہے مجھ کو یعنی شادی کے 10 سال بھی آپ بول سکتے ہیں، تب بھی مجھے 5 سے 6 میٹر لگتا تھا، اور شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے جتنی بھی زندگی اللہ نے مقدر رکھی ہے مجھے 5 سے 6 میٹر میں کپڑا ہو جائے گا نا، کیا نہیں ہوگا؟ کیا مطلب؟ اب میرا جسم کامل ہو گیا، پورا ہو گیا، اب مجھے اتنا ہی کپڑا لگے گا، اب یہی کپڑا میری موت تک جو ہے چلے گا، ہے نا؟ تو ایسی میرے عزیزو کہ جیسے جیسے ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے لوگوں کے لیے اتنے احکام، اتنا دین ان کو دیا، اور ایک وقت آیا کہ لوگ بھی جو ہے مکمل ہو گئے، اب ان کی عمر جو ہے زیادہ نہیں رہی، اب یہ کامل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین بھی پورا دیا۔ اب جو ہے ایکسٹرا کپڑا لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ چھوٹا لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے، یہی دین، یہی کتاب، یہی نبی کی ساری باتیں قیامت تک چلے گی۔ اب بات کو سمجھے؟ ہاں، یعنی ختم نبوت کو سمجھنا ہے، آخری نبی آپ کیوں ہے، سمجھے؟ اب آپ اچھا دیکھیے، یہ تو علماء کرام نے جو ہے گوتا لگا کے جو ہے آپ کو سمجھایا ہے، ہمارے نبی ہم سے بڑے شفیق، بڑے مہربان، انہوں نے اور آسان کر کر سمجھایا، سمجھے؟ اور بالکل آسان، اس سے کم درجے کا آسان نہیں ہو سکتا، لیکن پتہ نہیں کیا آج بھی لوگ بھٹکنے کے لیے ان کو موقع چاہیے، کیسے بھٹکتے یہ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھے؟ یہ کتنا آسان بتایا، اس لیے کہ آسان اس لیے ہے کہ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو گھر کے بغیر کہیں رہتا، کھلے آسمان پر کوئی نہیں رہتا، سب لوگ گھر میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ سب لوگ گھر میں رہتے ہیں، اور ہر ایک کو معلوم گھر کی ضروریت کیا ہے، کیسا گھر ہوتا ہے، گھر میں در و دیوار ہوتے ہیں، چھت ہوتا ہے، کھڑکی ہوتی ہے، دروازے ہوتے ہیں، ساری چیزیں جو ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی مثال کو دے کر جو بتلایا کہ دیکھو ایک گھر ہے، سمجھے؟ یہ انبیاء گزشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام نبیوں کی مثال سمجھے ایسی ہے جیسے ایک گھر ہے، ایسا گھر ہے جس میں ابھی ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، ابھی ایک اینٹ کیا کرنا ہے؟ رکھنا باقی ہے، ابھی وہ جو ہے وہ پورا گھر ہو گیا ہے، ابھی ایک اینٹ رکھی اس پر نہیں گئی ہے، وہ اینٹ جب رکھ دی جائے گی تو یہ گھر پورا ہو جائے گا، پورا کامل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اور وہ اینٹ ایسی ہوگی کہ اب اس کے بعد دوسرے اینٹ کی اس کو ضرورت نہیں پڑے گی، وہ گھر ایسا ہوگا کہ وہ ایک آخری اینٹ رکھنے کے بعد پھر اگر کوئی دوسری اینٹ اس پر آتی ہے تو وہ دھبا اور داغ لگے گا، وہ کیا لگے گا؟ داغ لگے گا، پھر وہ اچھا نہیں لگے گا، سمجھے؟ اسی لیے جو انجینئر ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زائد جو چیزیں اس کو توڑ دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مٹیریل لگاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ لگائیں گے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ مکان جو ہے وہ پورا تعمیر ہو گیا، صرف ایک اینٹ رکھنا باقی ہے، اور وہ اینٹ آخری میں، اب میں اس پر رکھ دیا گیا، اب مکان مکمل ہو گیا ہے، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر آپ اور ایک اس پر جو اینٹ لگائیں گے تو اس پر داغ آ جائے گا، دھبا آ جائے گا، اس کے بعد کوئی اینٹ کی وہاں پر جو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ آخری نبی ہے، آخری شریعت، آخری کتاب لے کر آئے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی آداب ہیں، جو کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، حاجت کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، جو بھی ہو سکتا ہے، نماز کا طریقہ، یہ طریقہ بھی آخری ہے، یعنی ہم صرف خالی نبی آخری ہم کرنے، آپ کے جو چھوٹے چھوٹے عمل، یعنی جو پانی پینے کا طریقہ ہے نا، جو آپ نے بتایا ہے سنت طریقہ، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں، یہ آخری طریقہ ہے۔ یہ کیسا طریقہ ہے؟ آخری طریقہ ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو سونے کا طریقہ ہم کو بتایا گیا، داہنے کروٹ پر ہم کو سونا ہے، سمجھے؟ اس سے کیا فائدے ہوں گے آج سائنسداں آپ کو بتائیں گے، سمجھے؟ تو اب اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے، یہی سب سے بہتر سونے کا طریقہ ہے، یا آخری طریقہ ہے سونے کا سب سے، سمجھے؟ اس سے بہتر کوئی طریقہ کوئی نہیں بتا۔ وضو کا جو طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ جو بتایا، سمجھے؟ کھانے کے بارے میں دیکھیے آج کل جتنی بیماریاں ہیں، پہلے جو ہے نا کمزوری ہوتی تھی نہیں کھانے کی وجہ سے، سمجھے؟
آج کل جتنی بیماریاں ہیں وہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ کھانے کی وجہ سے، آج کی بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بارے میں جو آداب جو قرآن مجید کے روشنی میں، احادیث کی روشنی میں جو علماء کرام بتائیں گے، اگر اس طریقے سے اگر کوئی کھائے گا تو کبھی بیمار نہیں ہوگا، سمجھے؟ یعنی جب تک ہم کیا کرتے ہیں، بھوک نہیں لگتی کھانا کھاتے ہیں، اور کتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ ہم کو کھانا ہے کہ نہیں کھانا ہے، سمجھے؟ تو جب تک بھوک نہ لگے جب تک کھانا نہیں، یہ ہم کو بتایا گیا، اور اتنا کھائیں کہ ابھی بھوک باقی ہو، ابھی بھوک باقی ہو۔ آج کون ایسا آدمی ہے جو ابھی تھوڑی بھوک باقی رہے جب دسترخوان سے اٹھ جائے؟ کون ہے بتائیے؟ ہاں، وہ اس وقت تک نہیں اٹھے گا جب تک کہ سیراب نہیں ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یہ ہمارا حال ہے۔ تو خیر میرے عزیزو، آج آپ کے لیے جو ہے یہی آج کی مجلس کا پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نبوت ختم ہوئی ہے۔ آپ کو جو کتاب دی گئی وہ آخری کتاب ہے، آپ کو جو دین دیا گیا وہ آخری ہے۔ آخری ہے تو کیا ناقص نہیں ہے، بلکہ کامل، مکمل، اکمل ہے۔ جو دین، جو کتاب، جو شریعت ہے یہ اکمل ہے، اب یہ پورا ہے، اب ہمیں کسی نئی چیز کی جو ہے ضرورت